وزیراعظم کے مشیر خزانہ جناب شوکت ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وقت سے قبل ہماری بات چیت جاری تھی۔ پاکستانی معیشت کو درپیش جو سنگین ترین اس وقت معاملات ہیں، چیلنجز ہیں، اس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے شوکت ترین صاحب سے۔ اچھا یہ فرمائیے گا ترین صاحب کہ اب جو ہمیں جس چیز نے مسئلہ آیا وہ یہ کہ ہماری جو اکانومی ہے اوبویسلی جیسے آپ نے کہا ہیٹڈ ہے، اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس بڑھی، جس کی وجہ سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اب یہ کوئی 125% کے قریب ہو گیا ہے، اور یہ کہ بڑی ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے۔ کہتے ہیں ماہرین کہ کیونکہ یہ امپورٹ اتنی بڑی اس لیے ہمارے ریونیوز میں اضافہ ہوا، اور جیسے ہی اب آپ امپورٹس کو ٹائٹ کریں گے ہمارے ریونیوز امپیکٹ کریں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ریکارڈ ریونیوز کا کوارٹر آیا ہے پہلے، شاید سیکنڈ کوارٹر، تھرڈ کوارٹر، فورتھ کوارٹر جو ہے جو کہ ہمیں 6,000 ارب روپے کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ہم حاصل نہ کر سکیں، یہ آپ کے لیے تشویش ہے؟ نہیں، بالکل تشویش نہیں ہے۔ میں نے یہی تو پہلے کہا، لوگ اپنے نمبرز دیکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو 36% ہماری گروتھ ہے، اوور آل گروتھ ہے، ٹھیک ہے، اس میں حصہ ہے اپنا امپورٹس کا، مطلب جو سیلز ٹیکس ہے اور اس کے بعد جو کسٹم ڈیوٹیز وغیرہ اس کا حصہ ضرور ہے، امپورٹس بڑھی ہیں، لیکن اس کے بعد یہ بھی ہے کہ یہ آل راؤنڈ ہے۔ اس کے بیچ میں جو آپ کی جو ڈومیسٹک اکانومی میں گروتھ ہو رہی ہے اس پہ سیلز ٹیکس بڑھا ہے، اور سب سے بڑھ کے بیرومیٹر اس کا یہ ہے کہ ہمارا انکم ٹیکس 32% بڑھا ہے۔ کب بڑھا ہے ہمارا 32%؟ کبھی زندگی میں بڑھا ہے، کبھی بھی نہیں بڑھا۔ تو وجہ یہ ہے کہ اکانومی گرو کر رہی ہے، لوگوں کی انکمز بڑھ رہی ہیں۔ اگر انکمز بڑھ رہی ہیں تو ہمارا انکم ٹیکس بڑھ رہا ہے نا۔ تو یہ مجھے کوئی تشویش نہیں ہے اس چیز پہ کہ یہ جو ہے ہم تھوڑا بہت ٹائٹننگ کریں گے۔ ہمیں تھوڑا بہت ٹائٹننگ کرنا پڑے گا کامران بھائی، بیکاز میں نے جس طرح آپ کو کہا ہے کہ پچھلے جو اکتوبر کے مہینوں میں جو نان آئل جو امپورٹس ہیں وہ $750 ملین سے کم ہوئی ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا ٹویک کیا تھا، اس کی ہوئی، اب تھوڑا سا اور ٹویک کریں گے ہم تو اس سے اور بھی کم ہو جائیں گی۔ تو اور پھر جب فوڈ امپورٹس ختم ہو جائیں گی، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں جس طرح آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرا تھوڑے میئرز لیں گے جس میں ہمیں نان پروڈکٹیو امپورٹس ہیں اس کے اوپر ہم ذرا تھوڑا سا قدزن رکھیں گے، تو یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا، یہ کہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو بیلنس میں لے کے آئیں یا تھوڑا سا ڈیفیسٹ میں رکھیں، کیونکہ تھوڑا سا ڈیفیسٹ رکھنا جو ہے ڈیولپنگ اکانومیز کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے ریونیوز کے اوپر۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، کچھ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بورڈ ہوتا ہے IMF کا جس نے کہ باقاعدہ اس کو پھر اپروو کرنا ہے، جو شاید 17 دسمبر کو یا واٹ ایور جب بھی ہوگا، اس سٹاف لیول ایگریمنٹ اور جو وہ ایگریمنٹ ہوگا جب وہ بورڈ میں جائے گا، اس کے بیچ میں بھی ہم نے کچھ ایکشن ابھی کیے ہیں، کچھ ایکشن ابھی ہمیں مزید کرنے ہیں، جو کہ شاید ایک مزید ٹائٹننگ ہم دیکھیں گے، مزید جو ہے سختیاں دیکھیں گے، مزید کنسیشنز وڈرا ہوں گے، بجلی مہنگی ہوگی، یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ ایسا ہوگا بٹوین دا سٹاف لیول ایگریمنٹ اینڈ دا بورڈ؟ پرائر ایکشنز کی بات کر رہے ہیں، پرائر ایکشن ضرور ہوں گے، اور وہ پرائر ایکشن کئی ہم کر چکے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کامران بھائی کہ یہ وہ پرائر ایکشن ہیں جو کہ مارچ کے میں ایگری کر چکے ہیں۔ یہ ہمارے لوگوں نے $500 ملین لیا اور یہ پرائر ایکشن ایگری کر لیے، یہ تو میں نے آگے روکوا دیے، اور میں نے ابھی ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، اور میں نے کہا یہ سارے کے سارے نہیں ہوں گے، اس میں آپ کو ذرا ہاتھ ہلکا رکھنا پڑے گا، کیونکہ میں تو ایگری نہیں کرتا ہوں کئی چیزوں پہ۔ جس طریقے سے ٹیرف انکریزز ہیں، میرے خیال میں یہ ٹیرف انکریزز کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم جو کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں ایکسٹرا، جو ہمارے پاس کیپیسٹی ہے اس کے دے رہے ہیں، اس کا لوگوں کے اوپر یا انڈسٹری کا کیا قصور ہے اس میں؟ تو اس کو ہمیں اور طریقے سے حل کرنا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہمارا جو ٹیرف انکریز ہے وہ کہہ رہے تھے $5 بڑھا دیں جولائی تک، تو میں نے کہا ایسے نہیں ہوگا۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے اوپر امپرومنٹس کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ انکم ٹیکس جو ہے وہ $150 ارب ایک اور 40 ارب روپیہ دوسرا، یہ بڑھا دیں آپ۔ تو میں نے کہا کیوں بڑھا دیں یار؟ میرے خیال میں تو براڈننگ صحیح چیز ہونی چاہیے، براڈننگ سے ہم جو کر سکتے ہیں، یہ پیرامڈنگ کیوں کریں؟ تو وہ دیکھیں گے آپ، ہم اس پہ ہوا، باقی ایگزمپشنز بھی ہیں، اس کے بیچ میں امپرومنٹ ہوئی ہے، لیکن کئی پرائر ایکشنز تو ہمیں کرنے پڑیں گے، اور وہ انشاءاللہ کریں گے ہم۔ وہ آپ تو انشاءاللہ کریں گے، مگر عوام کے لیے بیریبل ہوں گے؟ مثال کے طور پہ اگر آپ نے پیٹرولیم لیوی کو بڑھانا ہے، یا آپ نے الیکٹریسٹی ٹیرف بڑھانے ہیں، یا گیس کے ٹیرف بڑھانے ہیں، تو نہیں دیکھیں اس میں کامران بھائی، آج آپ نے دیکھا ہم نے پرائز بڑھائی نہیں،
تو ہم اس طریقے سے بڑھائیں گے. یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ کوئی ہم نے ہمارے پیچھے وہ لاٹھی لے کے تو کھڑے نہیں ہوں گے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی آپ نے 600 ارب روپے کی لیوی جو ہے بجٹ کی ہے اور اب آپ کے پاس تو زیرو, آپ نے کوئی میرے خیال 50 ارب بھی نہیں اکٹھا کیا, تو کچھ تو کریں. تو وہ ہم کریں گے, لیکن ہم اپنا آبویسلی اس طریقے سے کریں گے جس میں عوام پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں آئے گا. آج دیکھیں کہ تھوڑی سی پرائسز جو ہیں نیچے گئی ہیں, مطلب کسی جگہ کچھ پروڈکٹس میں کچھ میں نہیں گئی, تو ہم نے اوور آل ہم نے کہا ہم بڑھاتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ, اور ہمارا تو یہ اس وقت جو ہماری پالیسی یہی ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالیں. تو جو چیزیں انہوں نے کہی بھی ہیں وہ بھی ایسی ہیں جس کے اوپر یہ ایک قسم سے عوام کے اوپر بوجھ اتنا نہیں پڑے گا, لیکن یہ ہے کہ کئی ایسے ایگزمپشنز ہیں جو کہ ہمارے لوگوں نے لیے ہوتے ہیں, اور فرینکلی میں رینٹ سیکنگ ہی کہتا ہوں ان کو. تو وہ جو ہوگے تو اکانومی امپروو ہوگی, اس پہ اور زیادہ فرق نہیں پڑے گا. لیکن جیسے کہ آپ نے ابھی بیان کیا تھا کہ جو اکانومی کے ہمارے گرین شوٹس ہیں, جس میں آپ نے خاص طور پہ کارپوریٹ ارننگز کی بات کی. اوبویسلی کارپوریٹ ارننگز پاکستان کے لیے ہسٹورک ہوئی ہیں. ان تمام کارپوریشنز نے جو اس دفعہ ان کی ارننگز ہوئی ہیں, جو ان کے پروفٹس ہوئے ہیں, وہ انبلیویبل ہیں. لیکن تو کیسے ریاست جو ہے, جو کہ اتنی ان کو سبسڈیز دیتی ہے, اتنے کنسیشنز دیتی ہے, یا اتنے ان کو انسینٹیوز دیتی ہے, وہ اگر اس کو ایکیومولیٹ ہی کر رہے ہیں اور وہ اس کو ڈسپرس نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے نیچے اس کا ٹرکل ڈاؤن ہم کوئی اثر نہیں دیکھ رہے ہیں, تو ریاست کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ یہ جو ان کارپوریشنز نے اربہ روپوں کے جو ہے وہ ہسٹورک اپنی ارننگز کی ہیں, تو یہ کیسے آپ اسپیکٹیٹر کیوں ہیں اس کے؟ کامران بھائی, ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے یا تو فری مارکیٹ کریں ہم, یا کنٹرول اکانومی کریں. فری مارکیٹ یوزلی بہتر ہوتی ہے. ہمیں گورنمنٹ کو پھر ایسے ایکشنز کرنے چاہیے جس سے یہ ان کو ہم موٹیویٹ کر سکیں, اور اس کے بیچ میں ظاہر ہے ہم اپنے جو کارپوریشنز ہیں ہماری اپنی, ان کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تنخواہیں بڑھائیں تاکہ یہ ہے دوسرے بھی اس کو دیکھیں. کیونکہ ایک دفعہ اگر لوگوں کو انہوں نے تنخواہیں نہ بڑھائیں اور لیبر مارکیٹ ٹائٹن ہونا شروع ہوگی, تو یہ اپنے وہ جو لیبر یا ان کے جو ورکرز ہیں ان کو لوز کریں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہم نے پھر ایک باٹم اپ اپروچ بھی کی ہوئی ہے, جس سے ہم جو ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو انٹرسٹ فری لونز دیں, تاکہ وہ اپنے پیر پہ خود کھڑے ہو جائیں اور پھر ان کے اوپر وہ مطلب ڈپینڈ ہی نہ کریں. تو یہ ہمارا تو فری مارکیٹ کی طرف ہم موو کرنا چاہ رہے ہیں. کنٹرول کی طرف جائیں گے تو پھر ہر جگہ پہ, ہر سطح پہ آپ کو کنٹرول کرنا شروع ہو جائیں گے آپ.